अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक और मामले पर फड्डा पड़ गया है। वो मामला है 18वीं तरमीम का, और 18वीं तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी को पहले भी नून लीग पर शुकूक व शुबात रहे हैं कि नून लीग इस्टबलिशमेंट के साथ मिलकर 18वीं तरमीम को रोल बैक करना चाह रही है, 18वीं तरमीम को ख़त्म करना चाह रही है। सूबों को जो इख्तियारात दिए गए हैं 18वीं तरमीम के तहत, ये इख्तियारात अब वफाक को, मरकज़ को वापस करने की प्लानिंग हो रही है। पीपल्स पार्टी को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि साजिश हो रही है। रज़ा रब्बानी ने भी आज ही कहा है, और इससे पहले भी रज़ा रब्बानी मुख्तलिफ़ औक़ात में ये बात करते रहे हैं। नून लीग का मुझे याद पड़ता है कि पिछला जो दौर था उसमें भी 2013 और 18 का जो दौर था उसमें भी पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाती रही थी, एहतजाज करती रही थी, निशानदही करती रही थी कि भाई 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। उस वक़्त जनरल जो थे इस्टबलिशमेंट में, उनके हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इस्टबलिशमेंट करना चाह रही है और नून लीग उनके साथ मिली हुई है। अभी भी नून लीग की हुकूमत है, लेकिन अब एक मरतबा फिर 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की तैयारी या साजिश जो है वो हो रही है। और कल एक ख़बर आई कि नून लीग ने फ़ैसला किया है, हुकूमत ने, कि वो 18वीं तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी से सबसे पहले पीपल्स पार्टी को एतमाद मिलेगी, मुशावरत करेगी। अगर पीपल्स पार्टी राज़ी हुई तो फिर उसके बाद बाकी जमातों से भी मुशावरत की जाएगी, और फिर 18वीं तरमीम में बेहतरी की गुंजाइश के नाम पर कि 18वीं तरमीम को हमने मज़ीद बेहतर करना है, ये नाम दिया जाएगा, ये तसव्वुर दिया जाएगा, लेकिन एक्चुअली रोल बैक करना है 18वीं तरमीम को, और उसको नाम दिया जाएगा 27वीं आइनी तरमीम। 26 तो हो चुकी हुई हैं, अभी रिसेंटली जो अदलिया के हवाले से, जजेस के हवाले से हुई, जिसमें आइनी बेंच कायम हुआ, ये 26वीं आइनी तरमीम थी। अब अगली जो तरमीम होगी वो होगी 27वीं, और उस 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम को पॉलिश करने के हवाले से या रोल बैक करने के हवाले से या उसमें बेहतरी लाने का नाम देकर 27वीं तरमीम तैयार की जा रही है। ये प्लानिंग हो रही है। ये कंफर्म ख़बर दे रहा हूँ कि नून लीग ने यह फ़ैसला कर लिया है कि पहले पीपल्स पार्टी से रब्ता करें और मुशावरत करें। अगर पीपल्स पार्टी राज़ी हो गई तो उसके बाद दूसरी जमातों से रब्ता किया जाएगा, मुशावरत की जाएगी। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं होती तो फिर मामला मुश्किल ही लग रहा है मुझे। आज रज़ा रब्बानी ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात शो किए हैं, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। रज़ा रब्बानी क्या कहते हैं, और इसके अलावा हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है वो भी ख़बर शेयर कर देता हूँ। रज़ा रब्बानी साहब इसीलिए एहतजाज कर रहे होते हैं क्योंकि रज़ा रब्बानी 18वीं आइनी तरमीम के मुवज्जिद समझे जाते हैं कि उनकी सरबराही में 27 रुकनी कमेटी कायम हुई थी। आइनी कमेटी उसको नाम दिया जाता था, और जिस कमेटी रूम में इसका इजलास होते थे उसको भी आइनी रूम का नाम दे दिया गया है। तो रज़ा रब्बानी साहब आइनी तरमीम के मुहाफ़िज़ हैं। आइनी तरमीम पर अमल दरामद रोकने के लिए कोई सैकड़ों दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में उस वक़्त भी गई थी, मुझे याद पड़ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं छेड़ा था। हाँ, एक मामला था सिर्फ जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, उस वक़्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, उन्होंने पार्लियामेंट को वापस भेज दिया था कि भाई जजेस की तैनाती में मुझे तो अख्तियारात दें, चीफ जस्टिस को। सुप्रीम जुडिशल जो कमीशन बना, उस कमीशन में इख्तियारात लेने थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने चीफ जस्टिस को बाख्तियार बनाना था, अदलिया को बाख्तियार बनाना था, पार्लियामेंट के हाथ काटने थे। तो उसमें फिर पार्लियामेंट ने भी अपने
دونوں بازو آگے کر دیے تھے جی کاٹ دو ہاتھ۔ تو پارلیمنٹ نے اس وقت افتخار محمد چودھری کی عدلیہ سے ہاتھ اپنے کٹوا دیے تھے اور 19ویں آئینی ترمیم کی تھی، جس میں ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار طے کر کے عدلیہ کو بااختیار بنایا گیا۔ پارلیمنٹ صرف ربڑ اسٹیمپ تھی، انگوٹھا چھاپ بن چکی تھی۔ جو بھی پارلیمنٹ کی کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی قائم ہوتی تھی، چودھری شجاعت بھی اس کے سربراہ رہے، چیئرمین رہے، نیر بخاری بھی رہے اور فاروق چنائک بھی رہے، مختلف لوگ اس کے سربراہ رہے، لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا تھا کسی جج کا نام مسترد کرنے کا، کسی کی منظوری دینے کا۔ صرف ان کو یہ حکم تھا کہ بھئی آپ کو جو نام بھیجے گئے ہیں ان کی منظوری دینی ہے، آپ نے مسترد کرنے کا اختیار نہیں ہوتا تھا۔ تو انگوٹھا چھاپ ہی ہوئی نا، ربڑ اسٹیمپ ہی ہوئی۔ تو 19ویں ترمیم وہ تھی۔ تو رضا ربانی صاحب اسی لیے چیخ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی 18ویں آئینی ترمیم کے وہ محافظ بھی ہیں، موجد بھی ہیں۔ موجد ہیں تو محافظ ہیں، ظاہر ہے آئین کی خالق بھی پیپلز پارٹی رہی ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ پہلی کہ حکومت کا پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ 18ویں آئینی ترمیم میں سکم دور کرنے کے حوالے سے، یعنی یہ خبر دلوائی گئی ہے ذرائع کے حوالے سے، حکومت کے ذرائع کے حوالے سے، کہ آئینی ترمیم میں سکم دور کرنے کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ تو لہٰذا حکومت مینٹلی تیار ہو چکی ہے یہ بات ماننے کو کہ 18ویں ترمیم میں سکم ہے۔ کون سے سکم ہے؟ صوبوں کو اختیارات ہی گئے ہیں نا، اور کیا سکم ہے اس میں؟ اچھا، مشاورت کا یہ عمل قومی اسمبلی کے اجلاس کے اسی جو رواں سیشن ہے اسی کے دوران جاری رہے گا۔ پہلے مرحلے میں 18ویں ترمیم کے بانی جماعت پیپلز پارٹی سے مشاورت کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کی رضامند ہونے کی صورت میں دیگر جماعتوں سے بات چیت کی جائے گی۔ اتفاق رائے کی صورت میں حکومت آئین میں 27ویں ترمیم پارلیمنٹ میں پیش کرے گی۔ آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی 2/3 اکثریت درکار ہے۔ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ دینے کی صورت میں حکومت 2/3 اکثریت حاصل کر لے گی۔ سینٹ میں 2/3 اکثریت کے لیے JUI کی حمایت درکار ہوگی۔ 18ویں ترمیم میں بہت سے امور صوبوں کو دیے گئے مگر ان پر مکمل عمل نہیں ہو سکا۔ حکومتی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کئی وزارتوں کے آج تک قواعد و ضوابط بھی طے نہیں ہو سکے ہیں۔ صوبوں کو مالی خود مختاری دینے کے معاملے پر بھی ترمیم تجویز کی گئی ہے۔ بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات NFC ایوارڈ میں وفاق کا حصہ بڑھانے سے متعلق بھی ترمیم تجویز کی جائے گی۔ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی مجوزہ تجاویز پر غور کر رہی ہے۔ جب تک اتفاق رائے نہیں ہوگا مذاکراتی عمل کو خفیہ رکھا جائے گا، یہ بھی طے کیا گیا ہے۔ اچھا، رضا ربانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کراچی میں اور کہا ہے کہ جی مرکز پسند ذہنیت جو ہے اس نے 18ویں ترمیم اور اختیارات منتقلی کو تسلیم نہیں کیا۔ 15 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، نیا NFC ایوارڈ وجود میں نہیں آ سکا ہے اور موجودہ NFC ایوارڈ 18ویں ترمیم سے پہلے کا اعلان کردہ ہے۔ موجودہ NFC ایوارڈ صوبوں کو ملنے والی وزارتوں کا احاطہ نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ جی آئین کے مطابق 5 سال سے زیادہ کوئی پرانا NFC نہیں چل سکتا۔ نئے NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ 57.5% سے کم کیا جا رہا ہے۔ اگر صوبوں کا حصہ کم کیا گیا تو یہ 18ویں ترمیم کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوگی۔ رضا ربانی کا کہنا ہے کہ جی وفاقی وزیر منصوبہ بندی کا حسن اقبال کا صوبوں کو بھیجا گیا خط درست نہیں۔ وفاقی وزراء کو NFC اور 18ویں ترمیم کے خلاف بیانات افسوسناک ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی پہلے NFC پر نظر ثانی کے بیانات دیتے رہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے NFC پر 11 جولائی کو وزیر اعظم کو خط لکھا۔ خط کا متن NFC میں پرانے ایوارڈ سے کم مالیت رکھنے کا ذکر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جی پیٹرولیم لیوی کو قابل تقسیم پول سے نکال دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت دوسرے ملکوں کے ساتھ پیٹرولیم اور منرلز کے معاہدے کر رہی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات اور معدنیات کا 50% حصہ صوبوں کا ہے۔ جو نئے معاہدے کے
نئے معاہدے کیے گئے ان میں اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ رضا ربانی کا کہنا ہے کہ جی امریکی صدر کا بیان ہے کہ دونوں ملکوں میں پیٹرولیم کا معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی کوئی تفصیلات سامنے نہیں لائی گئی، ان تمام معاہدوں کو پارلیمان میں لایا جائے اور تبادلہ خیال کیا جائے۔ تو یہ رضا ربانی کا احتجاج ہے 18ویں ترمیم کو چھیڑنے یا اس میں مزید ترمیم کرنے یا رول بیک کرنے کے حوالے سے۔ تو پیپلز پارٹی میرا خیال ہے صرف رضا ربانی نہیں ہے، رضا ربانی کے ساتھ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری، پوری پیپلز پارٹی میرا خیال ہے کہ 18ویں ترمیم پر اسٹینڈ لے گی اور صوبوں کو جو اختیارات منتقل ہوئے ہیں، جو وزارتیں منتقل ہوئے ہیں، وہ ریورس کرنے پیپلز پارٹی کم از کم میرا خیال ہے کہ نہیں دے گی۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔